بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، پیش خدمت ہے علامہ اقبال کی مشہور نظم طلوع اسلام، اور طلوع اسلام کا تیسرا بند۔ اگر آپ نے اس کا آغاز، اس کا پس منظر، اس کا پہلا بند، دوسرا دیکھنا ہو تو وہ میری ویڈیوز موجود ہیں، وہ دیکھ لیجئے، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہاں تک آنے میں آسانی ہو جائے گی اور اس بند کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم سیدھے ہی اس بند کی طرف چلتے ہیں۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے۔ اچھا، اس لفظ کو زباں بھی کہتے ہیں، زباں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ زبان اور زبان دونوں درست ہیں۔ تو خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کے کرتے راہوں وہ کارواں تو ہے۔ مقام فانی مکینی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے۔ حنا بند عروج سے لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحاں تو ہے۔ جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تم ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ خلاصہ چھوٹا سا، علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ اے مسلمان، تیرا درجہ کتنا بلند ہے، تو اس کائنات میں مالک کائنات کا خلیفہ ہے۔ یہ دنیا تیرے لیے بنائی ہے اور تیرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اس لیے اس دنیا کو تو نہیں سجانا ہے اور سنوارنا ہے۔ اے مسلمان، تو ایک دفعہ پھر صداقت، عدالت اور شجاعت کا بھولا سبق یاد کر لے، کیونکہ امت مسلمہ ہی وہ امت ہے جس نے اس دنیا کی رہنمائی کرنی ہے۔ آئیے شعر نمبر 1 کی طرف۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ خدائے لم یزل کا مطلب ہے ایسا خدا جسے زوال نہیں آتا، خدا کا زوال اللہ تعالی۔ مغلوب کا مطلب ہے شکست خوردہ، جس پر غلبہ پایا جا چکا ہو، جس پر کسی چیز نے قبضہ کر لیا ہو۔ گماں، وہم، اندیشہ و خیال، اس کا لفظی مطلب تو یہی نکلتا ہے، لفظی مطلب شعر کا، کہ اے مسلمان، تو خدائے قہار و جبار کا ہاتھ بھی ہے اور زبان بھی ہے، جسے کبھی زوال نہیں آتا، اس خدا کا، اس مالک کائنات کا۔ لیکن اے غافل، تو یقین پیدا کر لے کہ تو وہموں اور اندیشوں کا شکار ہے، وہم اور اندیشے تجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال اپنے مخصوص انداز میں مختلف تراکیب استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے مخاطب ہیں، اور انہیں ان کی قدر و منزلت کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں بتاتے ہوئے ان کی خامیاں بتا رہے ہیں، اور انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا تھے، کیا ہیں، اور انہیں کیا ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تو اس کائنات میں خدائے واحد و لازوال کا خلیفہ اور نائب ہے، تو اس کا پاک اور بہترین بندہ ہے، بہترین مخلوق ہے۔ اس کائنات میں جو کرتا ہے وہ تو ہی تو کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ تو ہی تو کہتا ہے۔ مالک نے جو اس کائنات میں کہنا ہے وہ کس کے ذریعے سے کہتا ہے؟ وہ تیرے ذریعے سے کہتا ہے۔ اللہ نے جو کروانا ہوتا ہے وہ تجھ سے کرواتا ہے، جو کہلوانا ہوتا ہے وہ تجھی سے کہلواتا ہے۔ مگر افسوس کہ تو اپنی حیثیت کو بھول کر
اندیشوں اور وہموں کا شکار ہو گیا ہے۔ جس دل میں خدائے لازوال پر یقین محکم ہونا چاہیے تھا، وہ دل شکوک و شبہات سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اگر غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہونا ہے تو خود کو ان اندیشوں سے پاک کرنا ہوگا اور اپنی باکمال حیثیت کو پہچاننا ہوگا۔ اگلے اشعار میں وہ مزید یہ بتائیں گے علامہ اقبال کہ تجھے کیا کرنا ہے اس دنیا پر حکمرانی کے لیے، تو کیا ہے تیری حیثیت، کیا ہے، اور تجھے وہ کیا تمہارے پاس کیا کام ہے کہ جو تو کرے گا اور اس دنیا کی حکمرانی کو پائے گا۔ شعر نمبر 2 پہ آئیے جی۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو۔ چرخ نیلی فام، آسمان، نیلا آسمان، چرخ آسمان، گرد راہ راستے کی مٹی۔ لفظی مطلب یہ ہے کہ اے مسلمان تیری منزل نیلے آسمانوں سے بھی آگے ہے۔ یہ آسمان تیرے لیے سیڑھیاں تو ہو سکتی ہے، منزل نہیں، اس سے آگے تیری منزل ہے۔ اتنا آگے کہ ستارے تیرے رستے کی دھول بن جائیں۔ تیری منزل ایک آسمان یا ایک جہان نہیں بلکہ نیلے آسمانوں سے کہیں آگے ہے۔ تو ایسے قدر و قیمت والے کارواں کی مانند ہے کہ جس کی گرد راہ دھول مٹی نہیں بلکہ ستارے ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں جب کارواں چلتے تھے تو کارواں کے پیچھے بہت مٹی اڑتی تھی ان کے چلنے کی وجہ سے۔ تو ایسا کارواں ہے کہ جس کے پیچھے مٹی نہیں اڑتی، ستارے، کیونکہ تو ان کے اوپر چلا جاتا ہے، ان سے بلند جاتا ہے۔ تو اتنی سوچ کو پست کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ نہیں جانتا کہ تو کیا ہے، تیری بلند پروازی کیا ہے، تیری اڑان کیا ہے، تیری پرواز کیا ہے۔ یعنی تو ستاروں سے بھی بلند و بالا ہے، پھر تو خود کو اتنا بے قدر کیوں سمجھتا ہے؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال کس آسمان کی بات کر رہے ہیں؟ وہ علم و حکمت کے آسمان کی بات کر رہے ہیں۔ اور مسلمان جو ہے ترقی اس نے کرنی ہے، علم کی بنیاد اسے سکھایا ہی، پہلی بات ہی یہی سکھائی گئی تھی، اقرا باسم ربک الذی، تم نے پڑھنا ہے بھائی، پڑھو اللہ کے نام سے، اللہ کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے، تعلیم کی بات کی گئی ہے۔ اور تو خود کو اتنا بے قدر سمجھا ہوا ہے، تو سمجھتا تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو علم اور حکمت کے آسمانوں پر تیری حکومت ہوگی، اور جب تیری حکومت ہوگی تو آج جو اپنے آپ کو علم و حاکمیت کے ستارے سمجھتے ہیں وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے، وہ دھول بن جائیں گے، وہ مٹی بن جائیں گے۔ تو ایسا کارواں ہوگا جو آگے بڑھ رہا ہوگا، جو اونچی اڑان، اونچی پرواز پہ ہوگا، علم و حکمت کے نئے سے نئے دبستان کھولتا، نئے سے نئے جہان کھولتا چلا جائے گا، تسخیر کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ جو اپنے آپ کو قومیں سمجھتی ہیں علم و حکمت والی، بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ شعر نمبر 3۔ مکاں فانی مکیں یعنی اصل تیرا، ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے، تو جاویداں تو ہے۔ مکاں فانی وہ دنیا جس نے فنا ہو جانا ہے، ایسا مکاں، ایسا جہان، ایسی دنیا، ایسی بستی جس سے فنا ہو جانا ہے۔ مکی یعنی آنے والی جگہ، یعنی دنیا میں آنا۔ ازل وہ زمانہ جس کا آغاز معلوم نہ ہو، جب یہ جہان بنایا گیا تھا، وہ ازل جب سے یہ جہان بنایا گیا۔ ابد وہ زمانہ جس کا اختتام نہ ہو، معلوم ہی نہیں اختتام کب ہونا۔ ازل اور ابد، ازل شروع ہے، ابد اختتام ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے والا زمانہ، مراد قیامت کا دن، یا وہ دن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جاویداں کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ لفظی مفہوم یہ ہے کہ یہ جہاں فانی ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، مگر تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ تو مالک کائنات کا آخری پیغام ہے، اور آخری پیغام ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ان کی حیثیت اور قدر بتاتے ہوئے علامہ اقبال فرما رہے ہیں
کہ مانا کہ یہ جہان فانی ہے، یہاں کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اس جہاں کی فنائیت ہے، ایک جزو انسان کوئی ایک آتا ہے، کوئی دوسرا چلا جاتا ہے، تو مگر تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ تو اللہ کے محبوب کا امتی ہے، جن کی تخلیق وجہ تخلیق کائنات ہے، جو اس کائنات کی تخلیق کے وقت بھی موجود تھے اور روز حشر میں بھی موجود ہوں گے۔ وہ رب کائنات کا آخری پیغام ہیں، وہ آخری پیغام جو ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی ختم نہ ہوگا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے تجھے اپنی حیثیت کو جاننا ہوگا، اس کی پہچان کرنی ہوگی، اس کی قدر کرنی ہوگی، اس کی قدر و قیمت کو جاننا ہوگا، اور اس دنیا کی امامت کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ یہ بھی خاص بات ہے، اس دنیا کی امامت بالآخر تیرے پاس آنی ہے، تیرے پاس مالک کائنات کے آخری پیغام کی امانت ہے جو تو نے دنیا تک پہنچانی ہے۔ یہ تب ہوگا جب تو اپنے اسلاف کی خصوصیات سے مزین ہوگا۔ تو جس آخری پیغام کا امین ہے، یہ وہ پیغام ہے جو کسی خاص دور یا وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس بند میں بہت واضح انداز میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ مسلمان کی حیثیت کیا ہے، مسلمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو یہ سوال اگر ہو کہ مسلمان کی قدر و قیمت کو واضح کیا ہے اس نظم میں، طلوع اسلام میں، تو اس کے حوالے سے وضاحت کیجئے۔ تو یہ ایک شعر جو ابھی میں نے باتیں کی ہیں، یہ بہت واضح اس انداز میں کہ آخری پیغام ہے اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ لازوال ہے، جب تک ابد سے ہے اور ازل تک رہے گا۔ شعر نمبر 4۔ حنا بند عروس لالہ ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے، معمار جہاں تو ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: حنا بند عروس لالہ، لالا پھول کی دلہن کے مہندی لگے ہاتھ، اور مراد اس سے ہے لالا پھول کا سرخ رنگ۔ لفظی مطلب تو یہ ہے کہ لالا پھول کے وجود کی لالی یوں ہے کہ جیسے کوئی ایسی دلہن ہو جس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی ہوئی ہو۔ یہ مہندی کا رنگ نہیں بلکہ مسلمان کے جگر کے لہو کا رنگ ہے۔ اے مسلمان، تیرا تعلق اس شخصیت ابراہیمی سے ہے، اس شخصیت ابراہیم علیہ السلام سے ہے جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی، اس لیے اب تو جہان کی تعمیر کرے گا۔ اس شعر میں علامہ اقبال عروس لالہ کی خوبصورت ترکیب استعمال کرتے ہوئے دراصل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے مسلمان، اس دنیا میں ترقی کے جو پھول مہک رہے ہیں، ترقی کے ہاتھوں پر جو لالیاں ہیں، ان میں تیرے آبا کی محنتوں کا لہو شامل ہے، تیرے آبا کے لہو کی لالیاں موجود ہیں۔ یعنی یہ دنیا ترقی کر ہی نہیں سکتی تھی اگر اس میں تیرے بڑوں کی محنت شامل نہ ہوتی۔ تو کوئی عام قوم تو ہے نہیں جو احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ تیرا تعلق تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے جنہوں نے خدا کا گھر تعمیر کیا، اس لیے اس تعلق کی بنا پر تیری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کی آرائش و زیبائش اور ترقی میں تیرے ہی وجود سے ہو، اس ترقی میں تیرا عمل دخل ہو، یعنی تیرے ہی ہاتھوں سے ہو۔ اس لیے تجھے اس فرض کو نبھانے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ خود کو کیسے تیار کرنا ہے، یہ اگلے اشعار میں بہت واضح انداز میں بتائیں گے۔ شعر نمبر 5۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی،
جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحاں تو ہے، امی امانت دار ممکنات ہے زندگانی زندگی کی ممکنہ صورت، اور جوہر مطلب ہے قیمتی پتھر، مضمر چھپا ہوا۔ لفظی مفہوم تو یہی ہے کہ اے مسلمان تیری فطرت زندگی کی تمام ممکنہ صورتوں کا عکس ہے، اور اس جہاں کے چھپے ہوئے راز کو کھولنے والا تو ہی ہے۔ اب اس زندگی کے جس قدر بھی امکانات ہیں اے مسلم تو ہی ان کا ایمانت دار ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی ترقیاں ہونی ہیں وہ تیری ہی وجہ سے ہوں۔ اس جہاں میں جو کچھ بھی پوشیدہ ہے اسے تو نے ہی آشکارا کرنا ہے، نکالنا ہے، واضح کرنا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے اسے تو باہر نکالے گا، جو غیر واضح ہے اسے تو واضح کرے گا۔ اس دنیا میں جو غیر مسخر ہے اسے تو ہی تسخیر کرے گا۔ تجھے کیونکہ تیری نسبت براہیمی ہے، معمار جہاں ہے تو اس لیے تو اور تیری سوچ یعنی تیرے دین کی تعلیمات ہی وہ راز ہیں جو دنیا کو ملے گا تو دنیا ترقی کرے گی۔ جو آج دنیا ترقی کر کے بیٹھی ہوئی ہے یہ ترقی نہیں ہے۔ اصل ترقی تو اس وقت ہوگی جب تو اپنے دین کامل پر یقین کرے گا، تو پھر ترقی ہوگی، اور یہ ہونی ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر کائنات کی تسخیر بھی ہوگی، اور پھر زندگی کی تمام تر ممکنات جو ہیں وہ ساری واضح ہو جائیں گی۔ پھر فطرت کے جتنے بھی راز چھپے ہوئے ہیں وہ سب تو نکالے۔ تیری ذات ہے جس کی وجہ سے سب کچھ نکلے گا۔ تو جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحاں تو ہے، تو یہ جو جوہر مضمر ہے، مضمر کے جواہر قیمتی پتھر جو رازوں کے چھپے ہوئے ہیں، جو قیمتی راز جو چھپے ہوئے ہیں انہیں نکالنے والا تو ہی ہے۔ 6 نمبر 6 میں آتے ہیں، جہان آب و گل سے ہے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ گل کا مطلب ہوتا ہے مٹی، آب کا مطلب پانی۔ آب و گل سے مراد یہ دنیا، مٹی اور پانی کی دنیا۔ عالم جاوید ہمیشہ رہنے والی دنیا، ہمیشہ قائم رہنے والی دنیا۔ بعض لوگ جاوید بھی پڑھتے ہیں، جاوید ہمیشہ قائم رہنے والی دنیا، جاویدانی سے ہمیشہ قائم رہنے والا عالم دنیا، خاطر مرضی، ارمغان ہدیہ، تحفہ، سوغات۔ اس عالم فانی سے جو پانی اور مٹی جیسے عناصر سے بنا ہوا ہے، جب نبوت مکمل ہو کر اس جہاں سے رخصت ہوئی، یعنی نبوت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا خاتم النبیین، تیرا تو وجود تھا جو اس کے ہمراہ تھا، تو اس لیے یہ جو تیری حیثیت ہے وہ کوئی چھوٹی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ جو عالم آب و گل ہے، یہ جہان ہے، اس کی تابندگی، اس کی پائیداری، اس کا وجود، اس کا ہمیشہ رہنا یہ تیری ہی وجہ سے ہے۔ اور تو ہی ہے جو نبوت کو پھیلائے گا، یعنی نبوت کے پیغام کو پھیلائے گا۔ تو ہی اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پھیلائے گا اور اس کو نافذ بھی کرے گا۔ 6 نمبر 7 یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ اور یہی بات انہوں نے اوپر کہی ہے اور وہی بات آگے کرتی ہے۔ اے مسلمان سن کہ یہ نکتہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں رہا، کہ روشن جو قوم ہے امت مسلمان، جو پہلے بھی علامہ اقبال نے بات کی پچھلے اشعار میں بھی، تو ہی ہے
اور تیری ہی وجہ سے ایشیائی قوموں کو ہمیشہ تحفظ ملا، یعنی تیرے بڑے ایشیائی اقوام کے محافظ بن گئے۔ اب یہ پاسبانی جو ہے عرب سے نکلے محکوم قوموں کو مسلمانوں نے، وہ جو محکوم طبقے تھے، غلامی کا تدارک کر دیا، محکوم طبقوں کو حکمرانی دی، سلطنت غلاموں کی پیدا ہوئی، غلاموں کو حکومتیں دی، حکمران بھی بنایا، سلاطین بھی بنایا۔ تو نے ہمیشہ ایشیا میں پاسبانی، نگرانی، حفاظت کرنے والے کا کردار ادا کیا ہے، اور اب بھی یہی کردار ادا کرے ایشیا میں، زمین ایشیا میں۔ یعنی اگر آج ترک جن کے اوپر اطلاع کا زمانہ آیا اور اس میں سے نکل آئے، ایران ترقی کی طرف گامزن ہو رہا ہے، افغانستان یا مصر، یہ سب اگر یہاں پھر سے نیا دور آ رہا ہے، تو اب تو بڑھے گا۔ تو اے مسلمان، بر صغیر کے مسلمان، تجھے قطعاً کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، تجھے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ پاسبانی کا فریضہ تیرا ہے اور تو نہیں ادا کرنا ہے۔ یہ غلامی تو کوئی چیز ہی نہیں، یہ تو ختم ہو جائے گی، یہ تو گرد راہ ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، یہ تو نے ہمیشہ آزاد رہنا ہے اور اس ایشیائی اقوام کا محافظ بن کر زندہ رہنا ہے۔ مگر کیسے؟ یہ شعر نمبر 8 میں جواب دیا گیا ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت۔ اب اس میں علامہ اقبال نے سب کچھ بتا دیا ہے جو اوپر کہا ہے۔ ممکنات زندگانی کیا ہیں اور تو نے کیسے پاسبانی کرنی ہے، تو نے دنیا کی امامت کس طرح سے کرنی ہے۔ بڑا مختصر سا مفہوم لیے ہوئے وہ ساری باتوں کو جو پچھلے اس بند میں کہی علامہ اقبال نے، تیسرے بند میں، سب کو یہاں پہ اکٹھا کر دیا ہے۔ اب یہ پاسبانی ہوگی کیسے؟ اب ممکنات زندگانی میں جوہر جو ہے وہ تو کیسے بنے گا؟ اب یہ سب کچھ جو تو نے جاری رکھنا ہے، یہ دست قدرت لم یزل کا تو ہے، کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے بڑوں کی تعلیمات، سچائی، انصاف اور شجاعت کو پھر سے یاد کر، یعنی اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لے، تاکہ تجھے ہی مستقبل میں دنیا بھر کی رہنمائی اور قیادت کی ذمہ داری سونپی جائے۔ یقین کر کہ دنیا کی قیادت کا اہل صرف تو ہے، مگر شرط ایک ہی، تعلیمات اسلامی پر عمل کرنا۔ اور وہ کیا ہے؟ سچائی، دیانت، عدل اور بہادری کی خصوصیات خود میں پیدا کر لے۔ اگر یہ پیدا کر لو گے تو پھر تم اس دنیا کی امامت کرنے کے، اس دنیا کی پاسبانی کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ تو اس بند میں، تیسرے بند میں، علامہ اقبال نے بنیادی طور پر مسلمان کو یہ احساس دلایا ہے کہ تو دنیا کی امامت کے قابل ہے، تو دنیا کی نگہبانی کے قابل ہے، تو ملت بیضا ہے، اور تو ایشیا کا پاسباں ہے، اور تو جو ہے اس جہان آب و گل کے وجود کی وجہ ہے، تخلیق کائنات ہے۔ تو جوہر مضمر بھی ہے، اس کا جوہر مضمر کا گویا امتحان بھی ہے، اور تو ممکنات زندگانی ہے۔ تیری وجہ سے ہی
یہ بلندی ہونی ہے، تیری وجہ سے ہی ترقی ہونی ہے، اور تو ہی اس دنیا کو ترقی دے گا، کیونکہ تیری نسبت ہی ابراہیمی ہے، معمار جہاں ہے تو یہ کہہ کر انہوں نے مسلمان کو اصل میں انہوں نے یہ سکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو سوال یہ ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی نظم طلوع اسلام میں مسلمانوں کو اس جہاں کی پاسبانی کی نوید دلائی ہے، امید دلائی ہے، اور اس کی وضاحت کیجیے اس نظم کے حوالے سے، تو اس کا جواب آپ کو اس بند کے اندر ملے گا۔ اس سوال کا جواب علامہ اقبال نے دنیا میں مسلمان کو، برصغیر کے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی، یہ بتانے کی، یہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ تو معمار جہاں ہے، تو پاسبان جہاں ہے، تو امام جہاں ہے۔ یہ تب ہوگا کہ اگر تیرے اندر دیانت، شجاعت اور عدل پیدا ہوگا۔ تو جناب یہ تھا تیسرا بند اور اس کی تشریح، اور آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ۔ ملیں گے اب ہم چوتھے بند کی تشریح میں، یعنی اس کے چوتھے حصے میں، تو دیکھیں گے کہ چوتھے بند میں طلوع اسلام کیا کہتی ہے، اور علامہ اقبال برصغیر کے مسلمانوں کو طلوع اسلام کے چوتھے بند کے ذریعے سے کیا پیغام دیتے ہیں۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔